السلام علیکم۔ ہمارے محلے کا مولوی روزانہ نماز کے بعد ہمارے گھر لازمی آتا۔ جس دن مولوی صاحب ہمارے گھر نہ آتے تو اس دن میری بیوی مولوی صاحب کے گھر چلی جاتی۔ میں اگر اسے نہ جانے دیتا تو میری بیوی کو دورہ پڑنے لگتا۔ ایک دن میں نے چپکے سے ان کو دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری بیوی مولوی صاحب کے ساتھ دکان سے گھر لوٹتے ہی میری نظر مولوی صاحب پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ روز روز مولوی صاحب کا نماز ظہر کے بعد بھری دوپہر میں ہمارے گھر چلے آنا مجھے کچھ عجیب لگتا تھا، اور آج بھی اس قدر گرمی کی وجہ سے میں دکان وقت سے پہلے ہی بند کر کے گھر لوٹ آیا تھا، کیونکہ گھاک نہ ہونے کے برابر تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں گرمی کے باعث بند ہو چکے تھے۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا کہ مولوی صاحب اور میری بیوی بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ میری نظر میں مولوی صاحب کی بہت عزت تھی اور میں انہیں بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اسی لیے وہ جب بھی میرے گھر آتے تو مجھے خوشی محسوس ہوتی، لیکن اس طرح میری غیر موجودگی میں جب وہ میرے گھر آتے تو مجھے حیرانگی ہوتی کہ بھلا مولوی صاحب کو ایسا کون سا کام میری بیوی سے ہوتا ہے جو وہ میرے پیچھے ہی چلے آتے ہیں۔ مجھے دیکھ کر مولوی صاحب نے خود ہی سلام کیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گرمی بہت ہے، مولوی صاحب کو کوئی شربت وغیرہ پلاؤ۔ اتنے میں مولوی صاحب نے کہا کہ وہ شربت پی چکے ہیں، انہیں یہاں آ کر کافی دیر ہو گئی ہے اور اب انہیں جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور میں حیرت سے انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سے آئے بیٹھے تھے کہ شربت بھی پی چکے تھے۔ میں نے اپنی بیوی زلیخا سے پوچھا، خیریت تو ہے جو مولوی صاحب اتنی دوپہر میں آئے تھے؟ زلیخا نے کہا، جی مسجد سے واپسی میں ہمارا گھر پڑتا ہے تو وہ خیر خیریت کے لیے آ جاتے ہیں۔ زلیخا سے کہیں زیادہ مجھے مسجد کے امام صاحب پر بھروسہ تھا، اسی لیے میں نے اس بات پر زیادہ بحث نہ کی، ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں زلیخا سے بہت بری طرح پیش آتا۔ مجھے زلیخا کا کہیں آنا جانا اور کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں تھا۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جہاں عورت صرف چار دیواری کے اندر کام کاج کے لیے موجود رہتی ہے اور باہر کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میری طرف سے بھی زلیخا کو کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی کسی سے تعلق بنانے کی، یہاں تک کہ وہ پاس پڑوس میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ایک دن میں نے بہت ادب سے مسجد کے امام صاحب کو اپنے گھر چائے پر مدعو کیا تو اتفاق سے وہ میرے گھر تشریف بھی لے آئے اور یوں ان کی ملاقات زلیخا سے ہوئی۔ اس کے بعد اکثر ہی وہ ہمارے گھر آتے جاتے رہنے لگے۔ جب بھی کبھی مسجد سے وہ میرے ساتھ باہر نکلتے تو خود ہی میرے گھر چلے آتے۔ مجھے بھی یہ سوچ کر خوشی محسوس ہوتی کہ مولوی صاحب کے نیک قدم ہمارے گھر میں پڑنے سے ضرور برکت ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور مولوی صاحب روز آنے لگے، اور اب تو وہ میری غیر موجودگی میں بھی تشریف لے آتے تھے۔ میری بیوی زلیخا ایک بہت حسین عورت تھی، اس کا تعلق ایک پٹھان قبیلے سے تھا اور وہ بالکل پٹھانوں کی طرح گوری چٹی اور لمبی چوڑی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا تو اس کی خوبصورتی کی تعریف ضرور کرتا، اسی لیے میں زلیخا کو کسی کے سامنے جانے بھی نہیں دیتا تھا، کیونکہ مجھے یہ خوف محسوس ہوتا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ نہ چلی جائے۔ میری طرف سے زلیخا کو چھت پر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ہماری گلی کے کونے پر اوباش نوجوان کھڑے رہتے تھے اور ہماری چھت سے گلی کا کونا صاف نظر آتا تھا، اسی لیے زلیخا جب بھی کپڑے دھوتی تو چھت پر ڈالنے کا کام بھی میں ہی کرتا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میری یہ سختی کسی کام نہیں آئے گی بلکہ الٹا میرے لیے وبال بن جائے گی۔ ایک دن زلیخا نے پلاؤ بنایا تو مولوی صاحب کے لیے ایک پلیٹ میں علیحدہ سے نکال کر رکھ دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ دکان جاتے جاتے مولوی صاحب کو دے جانا۔ اتفاق سے دکان پر مال آ گیا اور اس مال لانے والے لڑکے کے فون پر فون آنے لگے تو میں نے زلیخا سے کہا کہ امام صاحب کے گھر آج تم ہی پلیٹ دے آؤ، میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے۔ یہ سن کر زلیخا نے خوشی خوشی حامی بھر لی اور میں دکان کے لیے نکل گیا۔ جب میں گھر واپس پہنچا تو زلیخا بہت خوش تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ امام صاحب کو پلاؤ دے آئی؟
تو وہ کہنے لگی جی میں دے آئی، وہ لوگ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ کافی عرصے بعد میں نے زلیخا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ خاموش رہا کرتی تھی۔ اس دن کے بعد سے جب بھی وہ کچھ بھی پکاتی تو وہ امام صاحب کے لیے علیحدہ کر دیتی اور مجھ سے کہتی کہ میں خود دے آؤں۔ امام صاحب کی بیوی بہت اچھی عورت ہے۔ یہ سن کر میں کہتا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ اب اکثر ہی زلیخا امام صاحب کے گھر چلی جاتی یا پھر امام صاحب ہمارے گھر آ جاتے۔ ایک دن میں نے زلیخا کو امام صاحب کے گھر جانے کے لیے منع کر دیا تو اسے اچانک دورہ پڑنے لگا۔ میں کھانا کھانے بیٹھا ہی تھا کہ باورچی خانے سے زلیخا کی گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز آنے لگی، اور جب میں نے جا کر دیکھا تو وہ رو رہی تھی، اور اس کے بعد وہ مستقل روتی ہی رہی یہاں تک کہ میرے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میں نے پریشان ہو کر امام صاحب کو بلایا تو امام صاحب نے مجھے کمرے سے باہر جانے کو کہا اور کچھ دیر اس کے ساتھ گزاری، اور اس کے بعد جاتے ہوئے مجھے کہا کہ زلیخا اب ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو۔ جب میں کمرے میں گیا تو زلیخا پرسکون سی بیٹھی تھی۔ میں حیران تھا کہ امام صاحب نے ایسا کیا کیا ہے جو زلیخا بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، جبکہ میں پچھلے 1 گھنٹے سے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ تو ایک ساتھ زور زور سے روتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے زلیخا سے کچھ پوچھنا چاہا لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ 2-3 دن امام صاحب باقاعدگی سے ہمارے گھر آتے رہے، اور پھر جب ایک دن امام صاحب نہ آئے اور زلیخا کھانا لے کر ان کے گھر جانے لگی تو میں نے دوبارہ سے انکار کر دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ زلیخا کا رد عمل کیا ہوگا، اور میری امید کے مطابق اسے دوبارہ سے وہی رونے کا دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ پھر سے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ میری لاکھ چپ کروانے کے بعد بھی وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے غصے میں اس کے چہرے پر ایک تھپڑ بھی مار دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی چپ نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے رونے میں تو اور شدت آ گئی تھی۔ میں تنگ آ کر آخر میں دوبارہ امام صاحب کو بلایا۔ امام صاحب ایک دفعہ پھر زلیخا کے ساتھ کمرے میں تھے، اور میں کمرے سے باہر ٹہل رہا تھا۔ نہ جانے یہ کیا چکر چل نکلا تھا کہ جس سے میں بالکل انجان تھا۔ امام صاحب جا چکے تھے اور میں زلیخا کو شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جو چل رہا تھا وہ مجھے سمجھ آ رہا تھا، لیکن میں امام صاحب جیسی شخصیت پر بغیر ثبوت کوئی الزام نہیں دھر سکتا تھا، کیونکہ محلے میں امام صاحب کا ایک مقام تھا، ہر کوئی ان کا عقیدت مند تھا۔ 2-4 دن بعد پھر مجھے کسی کام سے گھر آنا پڑا تو میں نے دیکھا کہ زلیخا مولوی صاحب کے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ میرے دل میں زلیخا کے لیے شک آ چکا تھا، بلکہ مجھے اچھے سے یقین تھا کہ وہ اور مولوی صاحب مل کر میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ میں نے خاموشی سے زلیخا کا پیچھا کرنا شروع کیا، اور جب وہ مولوی صاحب کے گھر میں داخل ہوئی تو میں بھی ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ان کے گھر کی چھوٹی سی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھے۔ میں کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر اندر کا منظر دیکھ رہا تھا، اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ زلیخا تو امام صاحب کے ساتھ وہ سب باتیں کر رہی تھی کہ جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ زلیخا کے الفاظ میرے لیے ایسے تھے جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ زلیخا میری عزت کو تار تار کر چکی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا ہوں۔ میری اور زلیخا کی شادی آج سے 8 سال قبل ہوئی تھی۔ میں زلیخا کے ابا کی دکان پر کام کرتا تھا۔ زلیخا اکثر ہی دوپہر کا کھانا لے کر دکان پر آتی تھی۔ میں جب بھی زلیخا کو دیکھتا تو میرا دل دھڑکنا بھول جاتا۔ سرخ و سفید رنگت کی مالک زلیخا جب شدید گرمی میں کھانے کا ڈبہ اٹھائے دکان تک آتی تو اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو جاتا۔ زلیخا ابھی جوانی میں قدم رکھ رہی تھی، اس لیے وہ اپنی دوسری قبیلے کی عورتوں کی طرح پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن اس کا حسن تو ابھی بھی قیامت خیز تھا۔ میری نظر جب بھی اس پر پڑتی تو میں پلک جھپکنا تک بھول جاتا۔ کمر کے نیچے تک لہراتی اس کی لمبی چٹیا اور نیلی نیلی آنکھیں مجھے پوری رات سونے نہ دیتی تھی۔ وہ ہر وقت میری آنکھوں میں سمائی رہتی اور مجھے کسی پل چین نہ آتا، لیکن میں جانتا تھا کہ زلیخا میرے لیے ایک خواب ہے
جسے میں کبھی حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ میں زلیخا کے ابا کی دکان پر ایک معمولی نوکر تھا، جبکہ زلیخا کا ابا بہت امیر تھا۔ زلیخا اس کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی اور وہ کسی بھی صورت اس کی شادی مجھ سے نہیں کر سکتا تھا۔ نہ ہی میں حیثیت میں ان کے برابر تھا اور نہ ہی ان کے قبیلے سے میرا تعلق تھا، اور پھر زلیخا کی ابھی عمر ہی بہت کم تھی۔ وہ ایک 13 برس کی لڑکی تھی جو اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ ایک دن جب زلیخا کھانا لے کر دکان پر آئی تو اس کا ابا دکان پر موجود نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی کھانا رکھ کر واپس جانے کے لیے پلٹی تو میں نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ اپنی گول گول آنکھیں مٹکاتی زلیخا مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے بہت ہمت جمع کر کے اسے کہا کہ میں اسے بات کرنا چاہتا ہوں، تو زلیخا وہیں پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ زلیخا کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر اپنے جذبات کو قابو کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ کسی تازہ کلی کی مانند کھلی ہوئی تھی اور مجھے اپنا آپ بھنورا محسوس ہو رہا تھا۔ میری نظر اس کا طواف کر رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ میں وہ بہت کھل رہی تھی۔ پسینے کی وجہ سے اس کا لباس کہیں کہیں سے اس کے جسم پر چپک گیا تھا۔ میری نظریں پوری طرح اس کی وجود پر جمی ہوئی تھی۔ زلیخا نے کہا کہ کہیے آپ نے مجھے کیوں روکا ہے؟ تو مجھے کچھ ہوش آیا کہ مجھے اسے بات کرنی ہے۔ میں نے زلیخا سے کہا کہ میں پہلی ہی نظر میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے اس کا چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ سن کر زلیخا ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ یہ جملے تو اس نے آج تک بہت دفعہ سنی ہیں۔ زلیخا کی بات سن کر میں حیران رہ گیا کہ کوئی اور بھی ہے جو اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر زلیخا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں شاید ہی کوئی اتنی محبت تمہیں دے پائے۔ اس کے نرم نرم ہاتھوں کے لمس سے میرے اندر جذبات کا ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ زلیخا نے گھبرا کر جلدی سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوایا اور کہنے لگی کہ اگر ابا آ گیا تو تمہیں اب بھی اور اسی وقت گولی مار دے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میرے لیے تمہاری محبت میں مرنا بھی اب کوئی بڑی بات نہیں۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو میں نے اسے آواز دے کر کہا کہ میں اس کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اگلے دن بھی زلیخا جب کھانا لے کر دکان آئی تو اس کا ابا موجود نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے علاقے میں نئی دکان کھول رہا تھا اور وہ زیادہ تر اسی سلسلے میں مصروف تھا، کیونکہ میں زلیخا کے ابا کے پاس بہت پرانا ملازم ہو گیا تھا، اسی لیے وہ میرے بھروسے دکان چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ میری نظر اس کی دکان پر نہیں بلکہ اس کی بیٹی پر ہے۔ زلیخا کھانا رکھ کر پلٹی تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ نے مجھے مزید حوصلہ دیا اور میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ فوراً ہی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ ابھی جس عمر میں تھی، اس عمر کی لڑکیوں کے لیے اپنی تعریفیں سننا اور ایک مرد کو اپنے لیے بے چین دیکھنا ایک خوبصورت احساس تھا، اور جوانی کی دہلیز پھلانگتی زلیخا بھی اس وقت میرے جملوں سے اسی عمل سے گزر رہی تھی، اور میں اس کے چہرے پر آنے والے تاثرات دیکھ کر اس کے دل کا حال جان گیا تھا۔ میں نے اپنے جملوں کے ذریعے اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا شروع کر دی۔ میں اس کے حسن میں قصیدے پڑھتا اور وہ بیٹھ کر سنتی رہتی۔ بہانے بہانے سے میں اکثر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ پہلے تو وہ ہاتھ چھڑوا لیا کرتی تھی، لیکن اب وہ ہاتھ چھڑوانے کی بجائے شرما جاتی۔ جس وقت زلیخا کھانا لے کر آتی اس وقت گھاک نہ ہونے کے برابر ہوتے۔ زلیخا کی مسکراہٹ اور شرماہٹ نے مجھے اتنا حوصلہ دیا تھا کہ اب میں بہانے بہانے سے اپنے جذبات کو تسکین پہنچانے لگا تھا۔ شروع میں تو زلیخا کچھ گھبراتی تھی، لیکن میں نے اسے اپنی محبت پر اتنا اعتبار دلوایا کہ آہستہ آہستہ وہ بھی مجھ پر اپنے جذبات عیاں کرنے لگی۔ اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر زلیخا سے کہا کہ کب تک ہم اس طرح آدھی ادھوری ملاقات کرتے رہیں گے؟ تمہارا باپ تو ہماری شادی کبھی نہیں ہونے دے گا، کیونکہ میں تمہارے قبیلے سے نہیں ہوں۔ کیوں نہ ہم دونوں کہیں بھاگ چلیں اور بھاگ کر شادی کر لیں؟ یہ سن کر زلیخا کی جان ہی نکل گئی اور کہنے لگی کہ ابا مجھے گولی مار دے گا۔
میں نے اسے یقین دلایا کہ تیرے ابا کو کچھ نہیں پتا چلے گا، میں تجھے لے کر کسی دوسرے شہر چلا جاؤں گا اور ہم دونوں ایک ساتھ زندگی گزاریں گے۔ میں ایک لاوارث بچہ تھا جسے زلیخا کے ابا نے سہارا دیا ہوا تھا، لیکن اب میں اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ کئی دن تک میں یہ بات زلیخا کے ذہن میں ڈالتا رہا اور اپنے جذبات اسے بتا بتا کر مجبور کرتا رہا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب زلیخا بھی اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری بات مان گئی۔ وہ کم عمر تھی اور میرے لیے اسے بہکانا بہت آسان تھا، اور ایسے ہی ایک دوپہر ہم دونوں سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ زلیخا صرف 14 سال کی تھی جبکہ میں ایک 22 سال کا مرد تھا۔ اس نئے شہر میں آ کر میں نے اپنی جمع شدہ رقم سے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور ایک گھر بھی کرائے پر لے لیا۔ میں نے زلیخا کے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور اب ہم دونوں ایک ازدواجی رشتے میں منسلک ہو گئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، زلیخا کی جوانی اپنی جوبن پر آنے لگی تھی۔ اس کا بھرپور سراپا دیکھ کر کوئی اندھا ہی اسے اندیکھا کرتا۔ آہستہ آہستہ زلیخا کو لے کر میں بہت زیادہ حساس ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ہر پل یہی فکر ستاتی کہ جس طرح میں نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر شادی کر لی ہے، کہیں کوئی اور اسی طرح زلیخا کو مجھ سے دور نہ کر دے۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا کہ جس طرح میرے کہنے پر اور اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنے سگے ماں باپ کو دھوکہ دے کر میرے ساتھ چلی آئی ہے، کہیں اسی طرح وہ مجھے بھی چھوڑ کر نہ چلی جائے، کیونکہ اگر وہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے تو مجھے بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ اس سوچ نے مجھے اس قدر شکی اور وہمی بنا دیا تھا کہ میں نے زلیخا کا گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا، اس کے چھت پر جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ کبھی کبھی وہ مجھے پڑوسیوں سے ملنے جلنے کا کہتی تو میں صاف منع کر دیتا۔ ایک دن جب وہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ دوپہر کا کھانا دینے کے لیے دکان آ جایا کرے گی تاکہ مجھے دکان چھوڑ کر گھر نہ آنا پڑے، تو یہ سنتے ہی میں نے زلیخا سے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے دکان پر آنے کی، وہاں اور بھی لڑکے کام کرتے ہیں۔ میری بات سن کر زلیخا نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس دن اسے اندازہ ہو گیا کہ میری سوچ کیا ہے۔ اس دن کے بعد سے زلیخا کا رویہ میرے ساتھ تبدیل ہو گیا۔ پہلے ہی وہ گھر میں رہ رہ کر پریشان ہو چکی تھی اور اب تو اس کا دل بھی مجھ سے بدظن ہو چکا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ میں اس کے کردار پر شک کرتا ہوں، اسی لیے اس پر اتنی سختی کرتا ہوں۔ ستم یہ ہوا کہ شادی کے 8 سال کے عرصے میں بھی وہ ماں نہ بن سکی، اور پھر علاج کروانے پر پتہ چلا کہ میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ یہ خبر سننے کے بعد تو میں زلیخا کو لے کر اور بھی شکی ہو گیا کہ کہیں اس وجہ سے وہ کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کر لے۔ ہم دونوں کے رشتے میں کافی دوریاں آ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک ساتھ گزارا کر رہے تھے کہ جب ہی امام صاحب والا سلسلہ شروع ہوا اور زلیخا کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آنے لگی۔ میں امام صاحب کے کردار پر کسی بھی طرح شک نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے ان کا ہمارے گھر آنا جانا ختم نہیں کیا اور نہ ہی زلیخا کو ان سے ملنے سے روکا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ زلیخا امام صاحب کو ہی اپنا سہارا سمجھ لے گی۔ جب میں نے زلیخا کو امام صاحب کے ساتھ کمرے میں دیکھا تو وہ ان کے ساتھ بیٹھی میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھی۔ وہ امام صاحب سے کہہ رہی تھی کہ امام صاحب اس کے لیے روشنی کی ایک کرن ثابت ہوئے ہیں، ورنہ شاید وہ گھر کی 4 دیواروں میں گھٹ گھٹ کر اپنی جان دے دیتی۔ وہ امام صاحب کو بتا رہی تھی کہ میں کس طرح اس پر شک کرتا ہوں اور اسے کسی سے ملنے تک نہیں دیتا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے امام صاحب کو میری کمزوری کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، جسے سن کر میں زمین میں گڑ گیا تھا۔ میری بیوی نے تو میرا بھرم رکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ وہ امام صاحب سے کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے میرے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ شک کا جو بیج میرے دل میں ہے وہ ہم دونوں کو کبھی ایک نہیں ہونے دے گا۔ وہ امام صاحب کو بتا رہی تھی کہ اکثر ہی اسے رونا آتا ہے اور اتنا زیادہ آتا ہے کہ وہ کسی صورت چپ نہیں ہو پاتی، لیکن امام صاحب کی باتیں اسے نئی زندگی دیتی ہیں اور اسے دوبارہ سے اللہ پر بھروسہ ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ امام صاحب زلیخا کو سمجھا رہے تھے
کہ جب انسان کا ایمان اللہ پر کمزور ہوتا ہے تو اسے اسی طرح کے دورے پڑتے ہیں جس میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور وہ صرف روتا رہتا ہے۔ اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی تو کبھی اس طرح سے ایک انجان مرد سے بھاگ کر شادی نہ کرتی۔ دراصل تمہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کا غم بھی ہے جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ امام صاحب کی باتیں سن کر زلیخا نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو وہ اس سے کہنے لگی کہ ایک دفعہ اپنے ماں باپ سے جا کر مل لو اور ان سے معافی مانگ لو تاکہ تمہارے بے چین دل کو قرار آ جائے اور تمہیں اس طرح کے دورے دوبارہ نہ پڑے۔ امام صاحب زلیخا سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ مجھ سے اس بارے میں بات کریں گے اور جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امام صاحب کی بیوی زلیخا کے لیے شربت بنا کر لائی تھی اور وہ تینوں ساتھ بیٹھے شربت پینے لگے تھے۔ میں جس طرح سے امام صاحب کے گھر میں داخل ہوا تھا اسی طرح واپس لوٹ آیا تھا۔ میرے شک اور وہم نے زلیخا کو اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ اسے اپنے دل کی بات بیان کرنے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت پیش آ گئی تھی اور اس نے امام صاحب کو اپنا سہارا بنا لیا تھا۔ امام صاحب واقعی ہی ایک نیک بندے تھے جو اسے سیدھا راستہ دکھا رہے تھے۔ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو شاید زلیخا کی ذہنی حالت کا بخوبی فائدہ اٹھا لیتا۔ میں امام صاحب کو کیا سمجھ رہا تھا اور وہ کیا نکلے؟ وہ تو میرے محسن تھے جو زلیخا کو صحیح بات سمجھا رہے تھے۔ میں گھر واپس آ کر سوٹ کیس میں سامان باندھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں زلیخا گھر واپس آئی تو مجھے سامان پیک کرتا دیکھ کر پوچھنے لگی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے زلیخا سے کہا کہ میں نہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم واپس اسی شہر جا رہے ہیں جہاں سے میں تمہیں لے کر آیا تھا۔ ہم تمہارے باپ سے معافی مانگ لیں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہم دونوں کو قبول کر لیں گے۔ میری بات سن کر زلیخا حیران رہ گئی۔ میری نظر میں یہی ایک راستہ تھا جس سے میں اپنے اور زلیخا کے درمیان دوبارہ سے ایک اچھا رشتہ قائم کر سکتا تھا، اور میرے دل میں جو شک کے کانٹے بچھ گئے تھے وہ بھی اسی طرح ختم ہو سکتے تھے۔ واپسی کا سفر مشکل ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ عرصے بعد میں زلیخا کے چہرے پر رونق دیکھ رہا تھا۔ شاید قدرت نے ہمیں اسی لیے ماں باپ بننے سے محروم رکھا تھا کیونکہ ہم نے زلیخا کے ماں باپ کا دل دکھایا تھا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن مجھے یقین تھا ایک دن سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔